अब बुला लीजिए ना मदीना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الرحمن علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اللہ یا بشر ہے یا
شجر چاند ستارے وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر تسبیح ہے خوش کوشر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا
تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی یا نبینا صلی علی محمد صلی یا نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار خود بھیگ دے اور خود کہے منگنا کا بھلا ہو خود بھیگ دے اور خود کہے منگنا کا بھلا ہو صلی علی شفیعنا صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم مصطفیٰ ذات اقتدار ہے مصطفیٰ ذات اقتدار ہے مصطفیٰ ذات اقتدار ہے مصطفیٰ جہاں کے حالے سبھی میں نے چھان ڈالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے گانا پایا تجھے یک نے یک بنایا 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 یک جس کو یک بنایا
جو بنایا آپ ہے اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے جس کو یک بنایا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب کی در کی حاضری نصیب فرمائے۔ ظاہر جب مدینہ منورہ سے پلٹتا ہے تو پھر وہاں کے شب و روز کو یاد کرتا ہے، وہاں کیسی گھڑیاں گزری تھیں اور کیسی حاضریاں ہوئی تھیں۔ انہی جذبات کا اظہار اس نعت میں ہو رہا ہے، اللہ غنی کیسی وہ پرکیف گھڑی تھی۔ مدنی رضا سنائیں گے ہمیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ ہے، شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مغمگا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ غنی کیسی وہ پرکیف گھڑی تھی، اللہ غنی کیسی وہ پرکیف گھڑی تھی، جب سامنے نظروں کے مدینے کی گلی، جب سامنے نظروں کے مدینے کی گلی تھی، نظروں سے لیے بوسے کبھی ہونٹوں سے چوما
نظروں سے لیے سے کبھی ہونٹوں سے چوما اس شہر کی ہر چیز مجھے خوب لگی اس شہر کی ہر چیز مجھے خوب لگی تھی قسمت میری اس در پہ کھڑی جھوم رہی تھی کیفیت دل کیسے بتاؤں تمہیں لوگوں خضرا پہ پڑی تھی جب پہلی نظر گنبد خضرا پہ پڑی تھی مجرم کھڑا سر جھکائے ساون کی جھڑی تھی آنسو تھے رواں ایسے ساون کی جھڑی تھی اور لے ڈوبتے آمال میرے مجھے جو نیازی لے ڈوبتے آمال میرے مجھے کو نیازی جا پہنچا مدینے میری تقدیر بھلی جا پہنچا مدینے میری تقدیر بھلی اللہ غنی کیسی وہ پرکیف کھڑی تھی جب سامنے نظروں کے مدینے
انشاءاللہ عدنان بھائی سے سنیں گے. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. ظاہر جب مدینہ شریف حاضر ہوتا ہے، جو بھی نعت پڑھی جا رہی تھی اس میں بھی وہ اظہار اور وہ کیفیت کا ذکر تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ظاہر پہنچتا ہے اور جب یہ کہتا ہے السلام علیک یا شفیع المذنبین، اے گناہ گاروں کے شافع، اے شفاعت کرنے والے، مجھے نہ بھول جائیے گا. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. وہ بات بنائے رکھیں گے تو ہماری بات بن جائے گی. ہمارے عیب چھپے رہیں گے، وہ اس پر پردہ ڈال دیں گے اور اپنا بازو شفاعت دراز کر دیں گے اور ہم ان کے دامن میں چھپ جائیں گے. اور مولانا حسن رضا کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اسی دامن کی ہمیں تلاش ہے، اسی شفاعت کی ہمیں تلاش ہے، اور ہمیں امید ہے ہمارے آقا ہمیں مایوس نہ کریں گے. ہم عرض کر رہے ہیں اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی خوشی آپ کا
محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، کروں کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سب نے محشر للکار دیا کو، اے بے بسوں کے آقا اب تیری دعائی میں، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دادا اور آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، ان کے ہو جا او غرق چیز انہی سے مانگو، ان کے ہو جا او غرق چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن بنا احساس پر آئے رکھنا، اپنے دامن بنا احساس پر آئے رکھنا، اپنے دامن بنا احساس پر آئے رکھنا، شاید اس راہ سے خالق میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالق میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اب کلام سنیں گے ہم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت
عظیم البرکت عظیم المرتبت کی ہدائی کی بخشش سے پہلا کلام، اس کا انتخاب عارف بھائی نے کیا ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ نبی پاک کے جود و سخاوت کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ کوئی سخی نہیں، آپ کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ جاری تھی۔ جیسے ہوا جب پہنچتی ہے تو ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے، ان کی عطا سے کوئی محروم نہیں رہتا۔ یہ نعت پڑھنے کا مزہ مدینے میں ہے حقیقت ہے کہ نبی پاک کے دربار میں کھڑے ہوں اور یہ پڑھ رہے ہوں، یا رسول اللہ واہ کلمہ تحسین ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ سب کو عطا کر رہے ہیں، لا کسی کو نہیں کہہ رہے، سب کی جھولیاں بھر رہے ہیں، شفاعت دے رہے ہیں، سب کو خیرات دے رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی یہی عالم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جام کوثر عطا فرما رہے ہوں گے، کسی کی تولیں ہلکی ہو رہی ہوں گی، بھاری کر رہے ہوں گے، پلے صراط سے اپنے امتیوں کو گزار رہے ہوں گے۔ اس جود و کرم کا، ان عطاؤں کا ذکر اس کلام میں ہے، بہترین کلام ہے۔ سنتے ہیں عارف بھائی سے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں
جیسے ویسی عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے اور بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر رہا اور کیا چاہیے سنتا جو کوئی نہیں دے سکتا. حضرت قتادہ کی آنکھ غزوے میں نکل گئی، آقا کے حضور حاضر ہو گئے، لعاب دہن لگایا، آنکھ عطا فرما دی. عثمان غنی کو جنت عطا فرما دی ہیں، حضرت ربیعہ کو جنت عطا کر دی اور کہا مانگ کیا مانگتا ہے. رفاقت مانگی، نبی پاک نے وہ عطا فرما دی، جنت عطا کر دی، اور جنت بھی وہ دی جس میں حضور کا ساتھ تھا. تو جو جس نے مانگا لا نہیں کہا اور سرکار نے عطا فرما دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں، سنتا نہیں نہیں سنتا.
آتش کون کیا حدیث پاک میں فرمایا کہ میرے حبیب کی حکومت شام میں بھی ہوگی. حضور نے فرمایا مجھے سرخ اور سفید یعنی ساری دنیا کا مالک بنا دیا گیا. اور ایک مقام پر فرمایا مجھے ہر شے یعنی ہر نعمت کے خزانے کی کنجیاں دے دی گئی. نے سارے ملک کا اپنے خزانوں کا مالک بنا دیا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک میرے
سا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کیا جائیں بدکار کیسی گزرے تیرے ہی در پہ مرے سو تنہا تیرا تیرے صدقے مجھے بوند بہت ہے تیری جس اچھوں کو ملے جا چلا تیرا تیری سرسار میں لالا ہے رضا حسن کو شفیع تیری سرسار میں لالا ہے رضا حسن کو شفیع جو میرا پائیں تصدق دولہا تیرا فخر آقا میرا زاد بھی نظر فخر آقا میرا زاد چہرہ
چند واقعات علماء اہل سنت کے مدینہ طیبہ کے تعلق سے۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا مفتی نقی علی خان بہت بڑے عالم تھے۔ ان کا مدینے کا بلاوا آیا، بہت بیمار تھے۔ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے طلب فرمایا، باوجود بیماری اور کمزوری کے چند احباب کے ہمراہ آپ نے رخت سفر باندھا، سوئے حرم روانہ ہوئے۔ کچھ عقیدت مندوں نے بیماری کی وجہ سے کہا یہ سفر آئندہ سال ملتوی کر دیجئے۔ فرمایا مدینہ طیبہ کے قصد سے قدم دروازے سے باہر رکھوں، پھر چاہے روح اسی وقت پرواز کر جائے کہ محبوب کریم نے اپنے فدائی کے یعنی یہ ذکر کیا تو گویا یہ کلمات قبول ہوئے اور نبی کریم نے اپنے فدائی کے جذبہ محبت کی لاج رکھ لی، اور خواب میں نبی کریم نے ایک پیالے میں دوا عطا فرمائی جس کے پینے سے کہتے ہیں اس قدر افاقہ ہوا کہ مناسک حج کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ ہو سکی، اور یہ سچا عاشق مدینہ طیبہ حاضر ہوا۔ مولانا حسن رضا خان کہتے ہیں بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں، کمر بندنا ہے دیار طیبہ کا، کھلنا ہے قسمت کا۔ عاشق رسول، عاشق ماہ رسالت امام اہل سنت اپنے دوسرے سفر حج میں مناسک حج ادا کرنے کے بعد آپ علیل ہوئے، سخت بخار ہوا اور بخار نے طول پکڑ لیا، مگر اسی عالم میں آپ نے مدینے کی حاضری کا ارادہ کیا۔ علماء حرمین نے، علماء مکہ نے آپ کو روکا اور وہ مانے ہوئے، کہنے لگے کہ تمہاری حالت یہ ہے، سفر طویل ہے، یعنی مکے سے مدینے کا سفر اس وقت کم و بیش 8 دن کا ہوتا تھا، آج 4 گھنٹے کا سفر ہے۔ فرمایا آپ اس قدر سفر طویل کر رہے ہیں اور آپ بخار میں ہیں۔ امام اہل سنت نے فرمایا اگر سچ پوچھئے تو حاضری کا اصل مقصود زیارت طیبہ ہے، دونوں بار اسی نیت سے گھر سے چلا، معاذ اللہ اگر یہ نہ ہو تو حج کا کچھ لطف نہیں۔ انہوں نے پھر اصرار اور میری حالت یاد دلائی تو میں نے حدیث پڑھی کہ حضور نے فرمایا جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر جفا کی۔ فرمایا تم ایک مرتبہ تو زیارت کر چکے ہو۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے نزدیک حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ عمر میں کتنے ہی بار حج کرے، زیارت صرف ایک بار کافی ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہر حج کے ساتھ زیارت ضرور ہے۔ اب آپ دعا فرمائیے کہ میں حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، روزے پر نگاہ پڑے اور اسی وقت دم نکل جائے۔ دیکھنے کو مل جاتا، میرا نکل جاتا، میرا نکل جاتا، ان کے آستانے کے آستانے کی خاک میں مل جاتا، کے آستانے کی خاک میں مل جاتا۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت فقی اعظم مولانا ابو یوسف محمد شریف محدث فرماتے ہیں کہ مرتبہ جب میں حج کرنے گیا، مدینہ منورہ کی حاضری میں سبز گنبد کے دیدار سے مشرف ہوتے وقت میں نے باب السلام کے قریب گنبد خضرا کے سامنے ایک بہت نورانی بزرگ کو دیکھا۔ دوستانوں کچھ پڑھ رہے تھے، معلوم کرنے میں پتہ چلا کہ معروف عالم دین، زبردست عاشق رسول اور کئی کتابوں کے مصنف شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی ہیں۔
میں ان کی وجاہت اور چہرے کی نورانیت دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور میں نے ان سے گفتگو کی کوشش کی، وہ میری جانب متوجہ نہ ہوئے۔ میں نے ان سے کہا میں ہندوستان سے آیا ہوں، آپ کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، میرے دل میں آپ کی بڑی عقیدت ہے۔ یہ بات سن کر انہوں نے محبت سے ہاتھ بڑھایا، مصافحہ فرمایا۔ میں نے عرض کیا حضور آپ قبر انور سے اتنی دور کیوں بیٹھے ہیں؟ تو رو پڑے اور کہنے لگے میں اس لائق نہیں ہوں کہ قریب جا سکوں۔ ان کے بعد میں اکثر ان کی جائے قیام پر حاضر ہوتا اور ان سے سند حدیث بھی حاصل کرتا۔ خود مدینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی کو 84 مرتبہ 84 ٹائمز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اپنے غلاموں کو وہ نوازتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دیدار کی بھیک مانگیں، طلب کریں، وہ عطا کریں گے اور ایسی عطا کریں گے انشاءاللہ الرحمن خواب یا بیداری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، مگر اس کے لیے طلب صادق ہو، درود کی کثرت ہو، آپ کی سنتوں پر عمل ہو، یہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن ان کا کرم بے انتہا ہے۔ مگر درود اس لیے نہ پڑھا جائے کہ مجھے زیارت ہو، خالص تعظیم کی نیت سے درود پڑھا جائے، پھر ان کا کرم بے انتہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کے روضہ انور کی زیارت نصیب فرمائے اور خواب میں نبی پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام، شمع عز میں ہدایت تیرا ہو سلام، عاصیوں تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو کی رحمت تیرا ہو سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لا ہو سلام، تو مجھ سے خدمت قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع عز میں ہدایت لاکھوں سلام۔ صلی وسلم وبارک علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری محفل نعت کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ اے اللہ محفل نعت میں جو استغاثے التجائیں کی ہیں وہ قبول ہو جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در مبارک کی بار بار حاضری مقدر ہو جائے، بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، اولاد کا سکھ نصیب فرما۔ یا اللہ یہ سب دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اب بلا لی